والصلاة والسلام على رسوله النبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. حضور آئے تو سر آفرینش پا گئی دنیا، اندھیروں سے نکل کر روشنی میں آ گئی دنیا، بجھے چہروں کا زنگ اترا، ستے چہروں پہ نور آیا. حضور آئے تو انسانوں کو جینے کا شعور آیا. قابل صد احترام واجب الاحترام بزرگوں، بھائیوں اور عزیز ساتھیوں، اللہ رب العالمین کا بہت بڑا احسان ہے جس نے ہمیں اس پرفتن دور میں قرآن اور حدیث کو سننے اور سنانے کے لیے یہاں پر جمع فرما دیے. دعا کیجئے کائنات کا مالک ہماری اس مجلس کو قبول فرما کر کے آپ کی اور میری نجات کا ذریعہ بنائے. مسجد اللہ کا گھر ہے اور اس کا ادب ملحوظ خاطر رکھنا انتہائی ضروری ہے. قرآن پاک کی تلاوت ہو رہی تھی تب بھی اسی طرح شور، حضور کی نعت ہو رہی تب بھی اسی طرح شور. تو میری گزارش ہے کہ آپ بالکل خاموشی اختیار کر جائیں. حالانکہ یہ انتہائی مشکل کام ہے، لیکن ہم دعا کرتے ہیں اللہ فضل فرمائے گا انشاءاللہ. تو اب کوئی بھی بھائی نہ بولے، کوئی بھی بھائی بولو، کوئی بھائی، کسی بھائی کی اب آواز نہیں آنی چاہیے، ٹھیک ہے جی؟ نہیں آئے گی نا انشاءاللہ؟ انشاءاللہ. معزز سامعین، ربیع الاول کا مہینہ ہے
اور ربی کہتے ہیں بہار کو. ذرا اونچا بولے, ربی کسے کہتے ہیں؟ نہیں, آپ کی تو آواز میرے تک آئی کوئی نہیں. اونچا بولے محبت سے, ربی کسے کہتے ہیں؟ ربی بہار کو کہتے ہیں. ربیع الاول. میری ماؤں بہنوں سے گزارش ہے کہ وہ خاموشی اختیار کر جائیں, بالکل خاموش ہو جائیں. یہ چھوٹے بچے ہیں, ان کو آپ گھر بھیج دیں. یہ بڑی معتبر مجلس ہے, قرآن حدیث کی مجلس ہے, بالکل شور نہیں ہونا چاہیے. ربیع الاول, پہلی بہار. ربی بہار, اول پہلی بہار. جب ساری کائنات پر خزاں چھا چکی تھی, آپ کے اور میرے آقا پہلی بہار بن کر دنیا میں تشریف لے کر آئے ہیں. نہیں, تھوڑا جا ہولی آکھو سبحان اللہ, تھوڑا جا ہولی آکھو سبحان اللہ. ٹوڑا گیر بھی پٹھا لگتے ہیں تو تانوں آکھی اچھی بولو دے تو سی ہولی بول دیو ہے. اللہ تعالیٰ آپ سب کی محبت قبول فرمائے. سبحان اللہ کی آواز گونجنی چاہیے. مسجد میں حضور کی نعت پڑھوں, حضور کا تذکرہ کروں تو مومن خوش ہو کر کے متھے تے واٹ نہیں پانا, چودھری بن کے نہیں بہنا, تے حضور دا غلام بن کے بہنا ہے. تے پتہ لگے ماشاءاللہ کہ آپ حشاش بشاش بیٹھے ہیں. ابھی تو پروگرام شروع ہوا ہے ماشاءاللہ. ایک بار ایڈوانس کہیں سبحان اللہ. ربیع الاول کے مہینہ میں آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. جب آپ کی ابھی آمد نہ ہوئی تھی, اس کائنات کی حالت کیا تھی, کیفیت کیا تھی, قرآن بیان کرتا ہے. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ. انسانیت کھلی گمراہی کے اندر, انسانیت اندھیروں کے اندر, انسانیت پستی کے اندر. یہ جو بیت اللہ ہے, بیت اللہ میں 360 بت رکھے ہوئے اور بیت اللہ کا ننگا طواف کیا جا رہا. ماں کا کوئی مقام نہ تھا, نعوذ باللہ بیٹے ماؤں کے ساتھ زنا کیا کرتے, بیٹی کا مقام کوئی نہ تھا. بیٹی پیدا ہوتی تو اس کو زندہ قبر کے اندر دفنا دیا جاتا. بہن کا کوئی مقام نہ تھا, بہن کو سگا بھائی سجا سنوار کر کے بازار حسن میں جا کر کے بیچ آیا کرتا. نہ عزت تھی, نہ اہمیت تھی, نہ غیرت باقی بچی تھی. یہ جو بندگی تھی, درندگی تھی, صنم قدوں میں ہما ہمی تھی. کبھی پانی پینے پلانے پہ جھگڑا, کبھی گھوڑا آگے دوڑانے پہ جھگڑا. انسانیت شرمندہ ہو چکی تھی, انسانیت جانوروں سی زندگی گزارنے پر مجبور تھی کہ پھر کائنات کے پروردگار کو اس انسان پر رحم آیا اور پھر وہ وقت آیا. پہلا عام الفیل 571 عیسوی 682 بکرمی, یکم جیٹ 9 ربیع الاول بروز سوموار صبح صادق کے بعد طلوع آفتاب سے پہلے آپ کے اور میرے آقا دنیا کائنات میں تشریف لے کر کے آئے. آمد مصطفیٰ مرحبا مرحبا. آج مکہ کی دھرتی پر حضور کی آمد ہو چکی ہے. ارے بابا آج یہ کون آیا ہے؟ آمینہ کے لال آئے ہیں, عبداللہ کے لختے جگر آئے ہیں, آمینہ کے نور نظر آئے ہیں, اشرف المخلوقات آئے ہیں, افضل الموجودات آئے ہیں, افضل الانبیاء آئے ہیں, افضل الاسقیاء آئے ہیں, اشرف الناس آئے ہیں, احکم الناس آئے ہیں, اجمل الناس آئے ہیں, نبی الحرمین آئے ہیں, محبوب رب المشرقین آئے ہیں, جد الحسن والحسین آئے ہیں, امام القبلتین آئے ہیں, سید العارفین آئے ہیں, سید الساجدین آئے ہیں, سید الراکعین آئے ہیں, سید الصابرین آئے ہیں, سید الخاشعین آئے ہیں, سید السردار آئے ہیں, قافلہ سالار آئے ہیں, حبیب کردگار آئے ہیں, بہار کائنات آئے ہیں, حسن کائنات آئے ہیں, جمال کائنات آئے ہیں, فخر کائنات آئے ہیں, فخر موجودات آئے ہیں,
دعائے خلیل آئے ہیں، فضل رب جلیل آئے ہیں، سید الورا آئے ہیں، بدر الدجا آئے ہیں، شمس الضحیٰ آئے ہیں، احمد مجتبیٰ آئے ہیں، آپ کے اور میرے پیر آئے ہیں، آپ کے اور میرے مرشد آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہبر آئے ہیں، آپ کے اور میرے رہنما آئے ہیں، حضرت آدم کی انابت لے کر آئے ہیں، حضرت نوح کی استقامت لے کر آئے ہیں، حضرت ابراہیم کی خلیلی لے کر آئے ہیں، حضرت موسیٰ کی کلیمی لے کر آئے ہیں، حضرت ہود کی ہدایت لے کر کے آئے ہیں، حضرت یعقوب کا حسن لے کر آئے ہیں، حضرت یوسف کا حسن لے کر کے آئے ہیں۔ جب آپ کے اور میرے آقا دنیا میں تشریف لے کر کے آئے ہوں گے تو منادی کرنے والے نے منادی تو کی ہوگی، ارے یتیموں سے کہہ دو تمہارے آنسو پوچھنے والا محمد آ گیا ہے، بیواؤں سے کہہ دو تمہارے سروں پر عزت کی چادر اڑانے والا محمد آ گیا ہے، گناہگاروں سے کہہ دو تمہیں گناہوں سے پاک کر کے جنت کا وارث بنا دینے والا محمد آ گیا ہے۔ ایک باری پھر آکو سبحان اللہ، ایک باری دو میں ہاتھ چاہ کے آکو سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے کر کے آئے ربیع الاول کے مہینہ میں، کس مہینہ میں؟ لوگ یہ آختے نے میلاد دے منکر نے، میں آکھیا دنیا چ میں نو ایسا بندہ نہیں ملیا جرا حضور دے میلاد دا منکر ہوئے۔ حضور تشریف لے کے آئے، رب دا احسان بن کے آئے، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، کائنات کے شہنشاہ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، کہا میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، بولو میں نے مومنوں پر۔ حضور رب کا احسان بن کر کے آئے، کائنات کے شہنشاہ نے کہا میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، احسان کر دیا، احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا یہ ساری کائنات تیرے احسانات کے ساتھ ناپی تولی گئی، ساری کائنات کے اندر تیرے احسانات بے شمار ہیں، تو نے آنکھیں عطا کی تیرا احسان، ہاتھ عطا کیے تیرا احسان، پاؤں عطا کیے تیرا احسان، دل عطا کیا تیرا احسان، حسن عطا کیا تیرا احسان، جمال عطا کیا تیرا احسان، سیرت عطا کی تیرا احسان، چاند عطا کیا تیرا احسان، سورج عطا کیا تیرا احسان، زمین عطا کی تیرا احسان، آسمان عطا کیا تیرا احسان، رات عطا کی تیرا احسان، دن عطا کیے تیرا احسان، پھل عطا کیے تیرا احسان، سبزیاں عطا کی تیرا احسان، کائنات ساری سجائی یہ تیرے احسانات ہیں۔ لیکن کبھی کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا میں نے تمہیں دیکھنے کے لیے آنکھ عطا کی، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، دھڑکنے کے لیے دل عطا کیا، میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ لیکن جب باری آمینہ کے لال کی آئی، جب باری عبداللہ کے لختے جگر کی آئی، جب باری آمینہ کے نور نظر کی آئی، جب باری کائنات کے پیر کی آئی، جب باری احمد مجتبیٰ کی آئی، جب باری حبیب کبریا کی آئی، جب باری خیر الورا کی آئی، جب باری بدر الدجا کی آئی، جب باری شمس الضحیٰ کی آئی، جب باری مکین گنبد خضرا کی آئی، کائنات کے رب نے اعلان کر دیا اے مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا ہے، اور احسان کر کے بتلا دیا کہ میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا اتنے احسانات کیے، کبھی نہیں کہا میں نے احسان کیا، آج کیوں کہا؟ مجھے معلوم پڑ گیا یہ جو میرا اور تیرا نبی ہے یہ رب کا محبوب ہے، اور کوئی کسی کو اپنا محبوب نہیں دیتا۔ کائنات کا شہنشاہ کہتے او مومنوں میں نے تمہارے اوپر احسان کر دیا، محبوب تو میرا تھا عطا تمہیں کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے بڑا پیارا تھا، محبوب تھا، میرا لاڈلا تھا، اور میں نے تمہیں تمہاری جانوں میں سے عطا کر دیا۔ کائنات کے رب کے خزانے میں میرے نبی سے بڑھ کر کے عظمت والی اوپر شے بولو ہے کوئی نہیں ہے۔
تو پھر اسی لیے کہا کہ میں نے مومنوں پر احسان کر دیا، تو ربیع الاول کے مہینہ میں احسان بن کر کے آئے، تو پھر مجھے کہنے دیجئے نا، نوجوانوں نے بڑی محبت کے ساتھ آج کا پروگرام سجایا، میں پھر ان کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں۔ کون آیا ہے؟ وہ صبح ربیع کی سحر کا اجالا، وہ جس کو بہاروں نے صدیوں میں پالا، جسے حق نے خود آپ سانچے میں ڈالا، وہ جس نے اندھیروں سے ہم کو نکالا، وہ برکت کا پرتو، وہ رحمت کا جھالا، وہ آدم تا عیسیٰ سبھی کا حوالہ، فلک چاند سورج ستارے گواہ ہیں، زمین کے حسین سب نظارے گواہ ہیں، وہ آیا ہے جس نے جہاں کو سنبھالا، حسن کی نداکت امنگوں کی مالا، وہ ہر نوری بشری سے بہتر و بالا، جو سمجھے تو کوئی اسے ہوش والا، وہ ہر معجزے میں نبیوں سے اعلیٰ، وہ تقدیم آسن میں سب سے نرالا، وہ عزت نے اول، وہ عصمت نے اول، وہ رفت نے اول، وہ شانوں میں اول، وہ محشر میں اول، وہ جنت میں اول، وہ موسیٰ سے پہلے، وہ یحییٰ سے پہلے، وہ نبینوں کو بینا بنانے ہیں آیا، وہ توحید رب کی سنانے ہیں آیا، وہ امت کو سینے لگانے ہیں آیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور تشریف لے کر کے آئے تو حضور بہار بن کر کے آئے، بولو کیا بن کر کے آئے؟ رحمت بن کر کے آئے۔ کائنات کے شہنشاہ نے جب اپنا تعارف کروایا نا تو کہا الحمد للہ رب اونچی بولو رب اور جب اپنے محبوب کا تعارف کروایا تو کہا وما ارسلناک الا رحمت جتھوں تک حضرت علامہ حبیب الرحمن یزدانی شہید رحمہ اللہ تعالی فرمایا کرتے سن، جتھوں تک خدا دی خدائیے اوتھے اوتھے مصطفیٰ دی مصطفیٰ۔ اور آؤ میں ایک جملے میں بات آگے لے کر کے چلوں۔ کائنات کے شہنشاہ نے قرآن پاک کے اندر اپنے محبوب پیغمبر کا ذکر کرتے ہوئے اعلان فرمایا ورفعنا لک ذکرک، او میرا سہنا نبی، او میرا لاڈلا پیغمبر، اور میرا محبوب پیغمبر، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے مقام کو اونچا کر دیا ہے، ہم نے آپ کے لیے آپ کے تذکرے کو اونچا کر دیا ہے۔ اے اللہ کس انداز کے ساتھ اونچا کیا؟ تو کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، میں نے اس انداز کے ساتھ اونچا کیا کہ جہاں پر میرا ذکر ہوگا وہاں پر تیرا بھی ذکر ہوگا، جہاں پر میری بات ہوگی وہاں پر تیری بھی بات ہوگی، جہاں پر میرا چرچا ہوگا وہاں پر تیرا بھی چرچا ہوگا، جہاں پر میرا نام لیا جائے گا وہاں پر تیرا بھی نام لیا جائے گا۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا آپ قرآن پاک کے انداز کو دیکھیے، قرآن پاک کے اندر جہاں پر خدا کا نام ہے وہاں پر مصطفیٰ کا نام ہے، تورات میں خدا کا نام، تورات میں مصطفیٰ کا نام، انجیل میں خدا کا نام، انجیل میں مصطفیٰ کا نام، زبور میں خدا کا نام، زبور میں مصطفیٰ کا نام، کلمے میں خدا کا نام، کلمے میں مصطفیٰ کا نام، آذان میں خدا کا نام، آذان میں مصطفیٰ کا نام، درود میں خدا کا نام، درود میں مصطفیٰ کا نام، خطبے میں خدا کا نام، خطبے میں مصطفیٰ کا نام، ملکوں میں خدا کا نام، ملکوں میں مصطفیٰ کا نام، شہروں میں خدا کا نام، شہروں میں مصطفیٰ کا نام، بستیوں میں خدا کا نام، بستیوں میں مصطفیٰ کا نام۔ ارے بابا زمین کی نچائیوں میں، آسمان کی بلندیوں پر، پہاڑوں کی اونچائیوں پر، سمندروں کی گہرائیوں میں، غرض کائنات کے ہر خطے پر جہاں جہاں خدا کا نام لیا جاتا ہے وہاں پر مصطفیٰ کا بھی نام لیا جاتا ہے، کیونکہ وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے، اس پر خدائی ختم ہے، اس پر مصطفیٰ ختم ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور کا ذکر اللہ نے بلند کر دیا، حضور کا ذکر اللہ نے
اور ایک معنی توجہ رکھیے گا، ایک معنی علماء نے اس کا یہ بھی لکھا ہے، کائنات کا سونا نبی کہتے ہیں محبوب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو اونچا کر دیا، اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے اور میرا لاڈلا پیغمبر ہم نے آپ کے ذکر کو تو اونچا کیا ہے، جو آپ کا امتی آپ سے وفا کرے گا، آپ کے ذکر کو اونچا کرے گا، ہم اس کو بھی دونوں جہانوں میں اونچا کر کے رکھ دیں گے۔ سبحان اللہ، اس کی زندہ مثال دیکھنی ہے تو میرے علماء کو دیکھیے، یہ حضور کا ذکر اونچا کرتے ہیں، اللہ نے ان کو اونچا کر دیا، اللہ نے ان کے تذکرے کو اونچا کر دیا، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور پھر آپ ہی پڑھیے نا حضور کی نعت، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے ذکر بلند کر دیا۔ میں نے عرض کیا ربا تیرے تو سارے پیغمبر تو ہوتا ہی اعلیٰ، پیغمبر تو ہوتا ہی اونچا، پیغمبر تو ہوتا ہی عظمتوں والا ہے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے ہی اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، اے اللہ پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کو تو نے اپنے ہاتھوں سے بنایا، بنانے کے بعد تو نے مسجود ملائک بنا دیا، بنانے کے بعد جنت کا مکین بنا دیا، اے اللہ پیغمبر تو وہ بھی اعلیٰ تھا جو 950 سال تک تیری توحید کی دعوت دیتا رہا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی عظمتوں والا تھا جس نے تیری عزت کی خاطر آگ کے اندر چھلانگ کو لگا دیا تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے تیرے حکم پر چھری کے نیچے لیٹنے کے لیے تیار ہو گیا تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس نے جب اپنا عصا پانی کے اندر مارا تو نے پانی میں راستے بنا دیے تھے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جس کے حسن کو دیکھ کر کے وَقَطَّعْنَا أَيْدِيَهُنَّ عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب مردے کو حکم کرتا قم بِإِذْنِ اللَّهِ، مردہ قبر سے کھڑا ہو کر اپنے پیغمبر سے گفتگو کرنے لگ جایا کرتا تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب اپنے ہاتھ کے اوپر لوہے کو رکھتا تو لوہے کو موم بنا کر کے رکھ دیا کرتا تھا، پیغمبر تو تیرا وہ بھی اعلیٰ تھا جو جب گفتگو کرتا پرندے بھی اس کی گفتگو کو سننے کے لیے آیا کرتے تھے، اے اللہ پیغمبر تو تیرے سارے اعلیٰ، پیغمبر تو تیرے سارے عظمتوں والے، لیکن یہاں پر تو نے بالخصوص کہہ دیا کہ میں نے اپنے نبی کا ذکر اونچا کر دیا، یہاں پر بالخصوص کیوں اعلان فرمایا؟ کائنات کا شہنشاہ کہتا ہے اے پیغمبر تو میرے سارے اعلیٰ، لیکن یہاں پر جس پیغمبر کا تذکرہ ہو رہا ہے وہ کوئی عام نبی نہیں ہے، نبیوں کا سردار ہے، نبیوں کا امام ہے، خاتم النبیین پیغمبر ہے، میں نے اس کے قدموں میں اتنی برکت رکھ دی ہے، اس کے قدم یثرب کی وادی پر پڑ گئے، میں نے یثرب کو مدینہ بنا دیا، اس کے قدم مکہ کی دھرتی پر پڑ گئے، میں نے مکہ کی گلیوں کی قسمیں اٹھا ڈالی، اس کے قدم حلیمہ کی اٹھنی پر پڑ گئے، میں نے حلیمہ کی اٹھنی کو تمام اٹھنیوں کی سردار بنا دیا، اس کے قدم صدیق اکبر کے کندھوں پر پڑ گئے، میں نے ابو بکر کو تمام صحابہ کا سردار بنا دیا، اس کے قدم حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرہ میں پڑ گئے، میں نے اس حجرے کو جنت کے باغوں میں سے باغ بنا دیا۔ سبحان اللہ، ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اے میرے نبی دا روزہ، سبحان اللہ، اللہ آپ کی محبت قبول کرے، میرے نبی دا روزہ میں آخنا ہوں نا، حضور نے فرمایا، حضور فرماندے نے جتھو دا خمیرے اوتھی پہنچے گا، جتھو دی مٹی اللہ نے لیتی ہے اوتھی واپس جائے گی، پھر میں نو آکھن دے ہونا میرے آقا دی مٹی اللہ نے جنت چ لیتی ہے، سبحان اللہ، تو اڈے حصے دی میں آخنا کیونکہ تُو تھک گئے ہوئے ہیں، اچھی آکو سبحان اللہ، چلو ایس واری چھٹی اگلی واری بولنے ہیں تُسی میں آکھیا، حضور دی مٹی اللہ نے جنت وچوں لیتی ہے، صرف گل اتھے ہی بس نہیں، صرف حضور دی مٹی جنت چوں نہیں لیتی گئی، حضور دے نال جرے ابو بکر و عمر آرام فرمانے، ابو بکر و عمر دی مٹی بھی اللہ نے جنت دے وچوں لیتی ہے۔ اے تو آکھنے ابو بکر و عمر جنت نہیں جاون گے، میں آکھیا آ میں تینوں لے کے چلنا، تو کل دی گل کرنے او تے آج بھی جنت دے وچی آرام فرمانے۔
اللہ آپ سب کو روضہ رسول کی زیارت نصیب فرمائے۔ میں جب گیا نا تو میں بندہ بڑی کوشش کرتا ہے کہ دیکھوں تو صحیح مطلب کہ نگاہ پڑ جائے جالیوں میں سے کوئی زیارت ہو جائے، لیکن وہ 3 دیواریں ہوتی ہیں بندے کے درمیان میں۔ تو میں کھڑا ہوا، ایک عربی شیخ کھڑا تھا، میں نے اس سے پوچھا حضرت بتائیں تو صحیح نا اندر کیا کیفیت ہے، میرے آقا اپنے یاروں کے ساتھ کیسے آرام فرمائیں؟ اس نے نا مجھے نقشہ بیان کیا، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ حضور اپنے یاروں کے ساتھ کیسے آرام فرمائیں۔ وہ کہنے لگا حضرت یوں حضور علیہ السلام آرام فرما ہے، آپ کے کندھا مبارک سے نا، میرے والے دیکھو، آپ کے کندھا مبارک سے حضرت سیدنا صدیق اکبر کا سر مبارک شروع ہوتا ہے، ٹھیک ہے، حضرت صدیق اکبر کا سر مبارک شروع ہوتا ہے، اور حضرت صدیق اکبر کے کندھا مبارک سے حضرت فاروق اعظم کا سر مبارک شروع ہوتا ہے۔ اگر تسی میرے تے فتویٰ نہ لاؤ تے میں آکھنا حضرت ابو بکر اج بھی میرے آقا دے کندھے تے سر رکھ کے آرام فرمان ہے۔ تو انہوں سمجھ نہیں آئی، اگلے سال آئے گی، لیکن چلو پھر بھی آگ چھڑو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرات گرامی قدر، میں تذکرہ کر رہا تھا اپنے آقا کا، میں نے جملہ بولا کائنات کے شہنشاہ نے میرے پیغمبر کے ذکر کو اونچا کر دیا۔ اب میرا دل چاہتا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں، جس سرزمین کے اوپر آپ رہتے ہیں، اس سرزمین کے اوپر میرے آقا کا کہاں پر کس وقت ذکر بلند ہوتا ہے، میں آپ کو بتاؤں، اگر آپ ایڈوانس کہیں سبحان اللہ تو نہیں، میں پوری دنیا دا تانوں چکر لوان لگا تے ذرا خوش ہو کے آکھو سبحان اللہ۔ میں جب قرآن پاک کی آیت پڑھی نا ورفعنا لک، اور جندہ ذکر رب بلند کرے سبحان اللہ ہے، جندہ ذکر، اور جملہ والا کیا کہا، کائنات دے شہنشاہ نے آکھیا محبوبہ اساں ذکر بلند کر چھڑے، اساں ذکر، وہ کہتا تھا نا، وہ ابو جہل اینڈ کمپنی کہنے لگے جب آپ کے بیٹے حضرت ابراہیم دنیا سے چلے گئے نا تو کہنے لگے نام چلتا ہے اولاد سے، آپ کا بیٹا اب دنیا میں باقی کوئی نہیں رہا، اب آپ کا نام مٹ جائے گا، اب آپ کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کائنات کے شہنشاہ نے اعلان فرما دیا اوے اساں ذکر بلند کر چھڑیے، انہاں دے نام و نشان مٹ جائیں گے اور آپ کا ذکر قیامت تلک کے لیے بلند رہے گا۔ ورفعنا لک ذکرک، اب میں سوچ میں پڑ گیا کہ میرے آقا کے ذکر کو کائنات کے شہنشاہ نے کہاں پر کس وقت کتنا بلند کیا۔ اب میں سوچتا ریسرچ کرتا میں جغرافیہ والوں کے پاس گیا، میں نے کہا بھائی تمہاری کتابوں کے اندر پوری دنیا کا نقشہ موجود ہے، تم پوری دنیا کی سیر کرتے ہو، ذرا مجھے یہ تو بتاؤ کہ میرے نبی کا ذکر کہاں پر ہوتا ہے، میرے نبی کا نام کہاں پر لیا جاتا ہے۔ تو وہ کہنے لگا آئیے فاروقی صاحب چلتے ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کتابوں کی دنیا سے کہ آپ کے آقا کا ذکر کہاں پر بلند ہوتا ہے۔ ہم چلتے پہنچے جہاں پر زمین کی خشکی کا آغاز ہوتا ہے، وہاں پر ایک ملک آباد ہے جس ملک کا نام انڈونیشیا ہے۔ انڈونیشیا درجنوں جزیروں پر مشتمل ایک ملک ہے جس کا سب سے مشرقی جزیرہ سیبلرز کہلاتا ہے۔ سیبلرز مسلمانوں کا علاقہ ہے۔ سیبلرز کی سرزمین پر جب صبح شادی کا وقت ہوتا ہے، مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے، وہ وضو کرتا ہے، وضو کرنے کے بعد کانوں پر انگلیاں رکھ کر کے رب کی کبریائی کا نعرہ بلند کرتے ہوئے پکار اٹھتا ہے اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ اس کے بعد وہ آپ کے اور میرے آقا کا تذکرہ کرنے لگتے اور پکار اٹھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ، اشہد ان محمد رسول اللہ۔ آپ کے اور میرے آقا کا تذکرہ بلند ہونے لگتا ہے۔ اب اس سیبلرز کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ ساتھ والے جزیرے سماٹرا میں فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، سماٹرا میں ابھی فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی جکارتا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی ملیشیا کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ بنگلہ دیش کی سرزمین پر فجر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، ابھی بنگلہ دیش کی سرزمین پر
فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، سری لنکا کے علاقہ کے اندر آپ کے اور میرے نبی کا میٹھا میٹھا نام گونجنے لگتا ہے۔ ابھی سری لنکا کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، کلکتہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی کلکتہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، ابھی کلکتہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر تیرے اور میرے نبی کا نام گونجنے لگتا ہے۔ ابھی مقبوضہ کشمیر کے پہاڑوں پر آپ کے اور میرے آقا کا نام گونج ہی رہا ہوتا ہے۔ سری نگر کے علاقہ کے اندر آپ کے اور میرے نبی کے تذکرے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی سری نگر کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، پورے ہندوستان کے طول و عرض کے اندر آپ کے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی ہندوستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، یہاں پاکستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ پاکستان کی سرزمین پر سیالکوٹ سے لے کر گوادر کی بندرگاہ کراچی کے ساحل تک 40 منٹ کا فاصلہ ہے۔ اس 40 منٹ کے دوران پاکستان کی پاک دھرتی پر میرے پاک نبی کا پاک نام بلند ہوتا رہتا ہے۔ ابھی پاکستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، کابل کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی کابل کے علاقہ میں اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب افغانستان کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، عراق کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی عراق کی سرزمین پر اذان فجر ہو ہی رہی ہوتی ہے، ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ ابھی ایران کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا کہ متحدہ عرب امارات کے اندر، سعودیہ عربیہ کے اندر آپ کے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی سعودیہ عربیہ کے اندر ارے مدینہ کی سرزمین پر بلند و بالا منبر و محراب سے اشہد ان محمد رسول اللہ کی آوازیں آنے لگتی ہیں۔ ابھی مدینہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، دبئی کی سرزمین پر اذان ہونے لگتی ہے۔ ابھی دبئی کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، مصر کے علاقہ کے اندر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ مصر کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، لیبیا کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ لیبیا کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، امریکہ کی سرزمین پر ارے بابا کافروں کی سرزمین پر تیرے اور میرے نبی کے چرچے ہونے لگتے ہیں۔ ابھی امریکہ کی سرزمین پر اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، یورپ کے علاقوں میں اذان فجر کا وقت ہو جاتا ہے۔ یورپ کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا، تیونس کے علاقہ میں اذان ہونے لگتی ہے، تیونس کے علاقہ میں اذان کا وقت ختم نہیں ہوتا، معطش کے علاقہ میں اذان ہونے لگتی ہے، معطش کی سرزمین پر ابھی اذان فجر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ وہ بحر اوقیانوس کے ساحل سمندر پر آباد بستیوں میں مؤذن کی آنکھ کھلتی ہے اور وہ پکار اٹھتا ہے اشہد ان محمد رسول اللہ۔ میں پوچھتا ہوں جغرافیہ والے سے، ارے بھائی ذرا پیچھے والوں کا حال تو بتا، تو وہ کہتے ابھی یہاں پر فجر کی اذان کا وقت ختم نہیں ہوا، پیچھے سے ظہر کی اذان کا وقت شروع ہو چکا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہیں پر بس نہیں ہے، اب یہ ظہر کی اذان شروع ہو گئی مشرق کے کنارہ سے، اب ظہر کی اذان چلتی چلتی بنگلہ دیش تک نہیں پہنچتی، پھر سے عصر کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، عصر کی اذان چلتی چلتی ملیشیا تک نہیں پہنچتی، مغرب کی اذان کا وقت ہو جاتا ہے، مغرب کی اذان چلتی چلتی ملیشیا تک نہیں پہنچتی، عشاء کی اذان کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ میں پوچھتا ہوں یہ کیا ماجرا ہے؟ کائنات کا شہنشاہ کہتے اے ابھی پوچھتا ہے تیرے نبی کا ذکر کہاں کہاں بلند ہوتا ہے؟ کائنات کی وہ جگہ بتا، کائنات کا وہ خطہ بتا، نہ بابا نہ وقت کا وہ لمحہ بتا جس میں تیرے آقا کی شان بلند نہ ہو رہی ہو۔ اچھی آقا سبحان اللہ، ماشاءاللہ، اہلاً و سہلاً و مرحبا۔ نعرہ تکبیر، مسلک حق اہل حدیث حضرت مولانا حافظ یوسف پسرولی صاحب، حضرت مولانا حافظ محمد یوسف پسرولی صاحب، حضرت مولانا وقاص فاروقی صاحب
ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً و مرحبا. میرے شیخ تشریف لا چکے اور بات مکمل ہو گئی انشاءاللہ. صرف 3 منٹ میں بات مکمل کر رہا ہوں. حضرت تشریف لا چکے ہیں ماشاءاللہ. دعا کیا کریں اپنے علماء کے لیے، خصوصی طور پر دن رات سفر میں رہتے ہیں. اللہ ان کی زندگی میں، جوانی میں، علم میں، حلم میں برکتوں کا نزول فرمائے. ٹھیک ہے نا. اب ذرا حضرت پسروری صاحب کا نورانی چہرے کی زیارت کر کے تو ذرا محبت سے کہنا سبحان اللہ. ویکھی ادھر جاؤ تو سنی مینو جاؤ ہیں ماشاءاللہ. توجہ میری طرف رکھیں. بات مکمل ہو گئی، بات مکمل ہو گئی. حضرت نے ہاتھ لا چھڑیا. اچھا ماشاءاللہ تشریف لا چکے ہیں. مہمان بھی ہمارے جو خصوصی آنے والے تھے ماشاءاللہ اہلاً و سہلاً مرحبا، وہ بھی تشریف لا رہے ہیں. آپ توجہ میری طرف رکھیں اور میں انشاءاللہ صرف 5-7 منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل کرتا ہوں. حضرات گرامی کے اندر اس ساری کائنات میں ہر وقت، ہر لمحہ، ہر لحظہ آپ کے اور میرے آقا کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے. سبحان اللہ. اسی لیے میں کہتا ہوں رب کعبہ کی قسم ہے یارو، کسے دا کوئی پیرے، کسے دا کوئی پیرے، کسے دا کوئی مرشدے، کسے دا کوئی مرشدے، کسے دا کوئی رہبرے، کسے دا کوئی رہنمائے، لیکن رب کعبہ دی قسم ہے ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے. سبحان اللہ. اور اچھی آنکھو سبحان اللہ. اپنے مہمانوں کی آمد پر کہیں محبت سے ذرا سبحان اللہ. ساڑی تے کل کائنات ہی ساڑا پیغمبر ہے. اور رب کعبہ دی قسم ہے میرا تے پیر بھی میرا نبی ہے، میرا تے مرشد بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہبر بھی میرا نبی ہے، میرا تے رہنما بھی میرا نبی ہے، میرا تے امام بھی میرا نبی ہے. اور وہ میری صبح کا بھی امام ہے، میری شام کا بھی امام ہے، میری رات کا بھی امام ہے، میرے دن کا بھی امام ہے، میری عقل کا بھی امام ہے، میری سوچ کا بھی امام ہے، میری فکر کا بھی امام ہے، میرے تخیل کا بھی امام ہے. اور وہ میرا مصطفیٰ ہے، میرا مصطفیٰ ہے. جام جانے وفا ہے میرا مصطفیٰ. روح ارض و سما ہے میرا مصطفیٰ. آدمیشت آدم میرا مصطفیٰ. کاملیشت آدم میرا مصطفیٰ. شم غار ہرا ہے میرا مصطفیٰ. وعد لکھا ہوا ہے یہ قرآن میں، نہ تخیل تصور نہ دیوان میں. آدم و نو ابراہیم و عمران سے ان اللہ اصطفیٰ ہے میرا مصطفیٰ. شیش کی عصمتیں ساری اپنی جگہ. آگے دیکھو حکایت میرا مصطفیٰ. راز رازوں میں تھے وہ خضر کے اگر، ہر عمل کی وضاحت میرا مصطفیٰ. ابن یعقوب بھی تھے وہ یوسف سی، وہ دعا کی وضاحت میرا مصطفیٰ. صبح و سنوار کے گھر میں عبداللہ کے ہو بھی جن کی ولادت میرا مصطفیٰ. نوریوں سے نہیں، ناریوں سے نہیں، نہ کسی اور رنگت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے قرآن کی آیتیں دیکھ لو، ہے بشر کی وہ صورت میرا مصطفیٰ. انبیاء کی وصیت میرا مصطفیٰ. تاجدار شریعت میرا مصطفیٰ. وہ ہے رحمت ہی رحمت میرا مصطفیٰ. وہ ہے برکت ہی برکت میرا مصطفیٰ. جن کا روضہ ہے جنت میرا مصطفیٰ. پڑھ کے دیکھو سبھی، سن کے دیکھو سبھی، ہے قرآن کی تلاوت میرا مصطفیٰ. چھین سکتا نہیں کوئی صدیق سے، دے گیا ہے خلافت میرا مصطفیٰ. نعرہ تکبیر، شان صحابہ، شان مصطفیٰ، مسلک حق اہل حدیث، مسلک حق اہل حدیث. عجتے ہو گئی، عجتے ہو گئی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت ختم ہو گیا. میں اپنے بھائی کا حکم پورا کرتا چلا جاؤں. کر دوں جی، حکم پورا کرتا چلا جاؤں. حضرات گرامی قدر، میں آخنا ہوں نہ میرے نبی دا نام. سبحان اللہ. کیا نام میرے آقا کا؟ میرے آقا کا نام محمد. ذرا بولو صلی اللہ علیہ وسلم. محمد کا کیا معنی؟ محمد کا معنی جس کی سب سے زیادہ تعریف کی جائے، جس کی تعریف اپنے کریں، جس کی تعریف بیگانے کریں، جس کی تعریف دوست کریں، جس کی تعریف دشمن کریں، جس کی تعریف یار کریں، جس کی تعریف اغیار کریں، جس کی تعریف زمین والے کریں، جس کی تعریف آسمان والے کریں، جس کی تعریف فلکی کریں، جس کی تعریف فرشی کریں، جس کی تعریف ساری کائنات کرے، کائنات کا پروردگار کرے. میں نے حضور کی نعت کے اندر، میں نے حضور کے تذکرے میں، میرا دل چاہتے میں آپ کو مختلف زبانوں میں حضور کی نعت سناؤں. یہ دیکھو عربی والا حضور کی نعت پڑھتا ہے اور کمال کر دیتا ہے. وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّ
انکا قد خلقت کما تشاء، اور بولا تو سریکی والا بھی بولا کہ حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیدا داری، آنچ خوبہ ہما دارم تو تنہا داری، اور بولا تو اردو والا بھی بولا کہ اس کی لوری کے لیے لفظ کہاں سے لاؤں، سارے عالم کے مقدر کو جگایا جس نے، جس کے جھولے پہ ملائک نے ترانے چھیڑے، قیصر و کسریٰ کے منڈیروں کو ہلایا جس نے، اور لوگوں وہ کھلونوں سے نہیں شمس و قمر سے کھیلے جن پہ سایہ پرے جبریل کیا کرتے تھے، اور بولا تو انگریزی والا بھی بولا He was the only man in history، ساری کائنات کے اندر اکیلے میرے نبی کی ذات ایسی ہے جو دنیا کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، دین کے پیمانے میں بھی پوری اترتی ہے، اور ایک بولا تو سریکی والا بھی بولا، اور اس نے کمال کر دیا کہ روایت کرندہ جابر سہارا، روایت کرندہ جابر سہارا، میں اقرا تے ڈٹھا محمد پیارا، چنوں سی چودویں تے کوئی ستارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، میں دوہانو دیکھا دوبارہ سبارہ، خدا دی قسم چند مدہم سے آیا، محمد دا چہرہ سونا نظری آیا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔